آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ افغانستان میں انڈیا کے سفارت خانے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں اور افغانستان کی جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں سے پاکستانی چوکیوں پر بھی حملے ہوتے رہتے ہیں، مداخلت بھی ہوتی رہتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کا جو دورہ ہے، جو ابھی حالیہ دورہ کیا ہے، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، دورہ تو ایک مثبت عمل ہے اور یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان انٹریکشن ہے اس جی لیول پہ یہ تو جاری رہنا چاہیے اور یہ دونوں کے مفاد میں ہے۔ جی لیکن غلطی یہاں پہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور روابط اچھے ہو جاتے ہیں تو سارے جی مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جی دورے بھی ہوتے رہیں گے، اچھے اچھے بیان بھی سامنے آتے جائیں گے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ افغانستان میں جو روٹ کاز ہے سارے اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور وہ ہے انسرجنسی جب تک جاری رہے گی جی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جو پوٹینشیل ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ جی اور انسرجنسی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک افغانستان کے ساحل پہ غیر ملکی فوجیں موجود ہیں، جی کیونکہ یہ جنگ اسی کے اس میں ہو رہی ہے کہ یہاں سے غیر ملکی فوجوں کو نکالنا ہے۔ جی اب کیسے وہ نکلیں، کس طرح کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو، ریزسٹنس میں، افغان گورنمنٹ میں اور امریکن میں کوئی ایسا کنسنسس فارمولہ ہو کہ جس کی بنیاد پہ وہاں سے ایک معینہ وقت کے اندر فارن فورسز نکل جائیں اور افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو سب کی نمائندہ ہو اور کانفلکٹ ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، تب جا کے اسٹیبلٹی بھی آئے گی، پاکستان افغانستان بارڈر بھی اسٹیبل ہوگا اور پاکستان افغانستان کے درمیان تعلقات بھی آگے بڑھیں گے۔ جو ترکمانستان کی گیس پائپ لائن ہے، جو تاجکستان سے بجلی آنے والی ہے، جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے، یہ سارے منصوبے اس وقت آگے چلیں گے جب افغانستان میں امن ہوگا، اور جی امن کے لیے ریزسٹنس کو مین اسٹریم کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ جی اچھا، محمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو دورہ کیا گیا آرمی چیف نے اور پھر اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے راستے سے انڈیا کی جو مداخلت ہے اس پر تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ایران بھی تو افغانستان کے اندر موجود ہے اور ایران بھی تو افغانستان میں بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے، تو آپ ان دونوں کو سامنے رکھ کر مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا افغانستان میں امن ہو پائے گا؟ دیکھیے، پاکستان کے پاس اس وقت کوئی فارمولا نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ جی بیانات دیے جاتے ہیں، دورے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ جی اور مسئلے کا حل یہی ہے کہ سعودی عرب بھی ہو، ترکی بھی ہو، قطر بھی ہو، پاکستان بھی ہو، یہ ملک مل کے ایک ایسا قابل عمل فارمولا پیش کریں جس کی بنیاد پہ ریزسٹنس جو ہے، جو لوگ وہاں لڑ رہے ہیں وہ جو ہے لڑنا بند کر دیں، وہ حکومت کے اندر، حکومت کے پروسیسز کے اندر شامل ہو جائیں، گڈ گورننس کو انشور کیا جائے، اسلامک جی کیریکٹر جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کو بحال کیا جائے، اور پھر ایک معینہ وقت کے اندر وہاں سے غیر ملکی فوجوں کو نکالا جائے۔ یہ ویژن، یہ فارمولا اس وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے، جی بلکہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ امریکن کے پاس ہے، نہ افغان گورنمنٹ کے پاس ہے۔ جی لہٰذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کوئی ایسا فارمولا وضع کیا جائے جس کی بنیاد پہ وہاں جنگ ختم ہو اور جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ لوگ حکومت کے پروسیسز میں شامل ہو جائیں۔ جی تو اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے، اور سب سے زیادہ نقصان افغان عوام کو ہو رہا ہے اور اس کے بعد پاکستان کو ہو رہا ہے، جی کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اگر وہ خراب ہوں گے تو اگر افغانستان میں کانفلکٹ جاری رہے گا تو سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کو ہوگا، اگر افغانستان میں امن ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ بھی پاکستان کو ہوگا۔ اچھا سر، یہ لہٰذا جی اور ملکوں کے تو کنسرنز ہیں، پاکستان کے سٹیکس ہیں۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے جب افغانستان میں حملہ کیا تو اس وقت پاکستان نے ہی اڈے دیے، اور پاکستان اس سے پہلے بھی پاکستان ہی افغانستان کے اندر تھا، لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب پاکستان افغانستان سے تقریباً نکل چکا ہے۔ اب جو پروجیکٹس لگ رہے ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اس میں سب انڈیا آگے آ گیا ہے،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی طرف سے یہ کوتاہی نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر عوام کے لیے کچھ پروجیکٹس نہیں لگائے جا رہے؟ آپ چونکہ وہاں بھی رہے ہیں، آپ کے احوال، آپ کے پاس مشاہدہ بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل کوتاہی ہے، نہ صرف یہ کہ کوتاہی ہے بلکہ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے افغانستان میں پاکستان کے خلاف غم و غصہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جی اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہاں فیوریبلٹی ریٹنگ جو ہے، فیوریبلٹی ریٹنگ پاکستان کی 6% ہے جبکہ ہندوستان کی 74% ہے۔ جی تو یہ ایک لمحہ فکری ہے، ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ وجوہات یہی ہیں کہ آپ بارڈر سیل کر رہے ہیں، کسی جی کو آنے جانے کی اجازت نہیں، حالانکہ یہاں پہ اس وقت بھی 14-15 لاکھ افغان مہاجرین ہیں، بالکل تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ علاج کے لیے بھی آتے ہیں، تعلیم کے لیے بھی آتے ہیں، کاروبار کے لیے بھی آتے ہیں، ان پہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ جی افغان مہاجرین کو واپس دھکیلا جاتا ہے کہ آپ اب واپس چلے جائیں، جیسی بھی ہو، حالات ٹھیک ہوں یا حالات اچھے نہ ہوں۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جذبات پائے جاتے ہیں، تو حکومت کو اس کا احساس کرنا چاہیے جی کہ ایسی پالیسی بنائی جائے کہ جس سے بارڈر کا تحفظ بھی ہو سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان لوگوں کی دشواریاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان میں کمی آ جائے، ان میں زیادتی ہو۔ پھر آپ پاکستان جو ہے اس سچویشن کو انڈیا کی پریزنس سے دیکھتا ہے جس پر افغان ناراض ہوتے ہیں۔ پاکستان کا یہ حق ضرور بنتا ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ افغان ساحل کو پاکستان کے خلاف کسی صورت میں بھی استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ جی پاکستان یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس کو انشور کرنا چاہیے، کیونکہ نیشنل ہماری اپنے مفاد کی بات ہے، قومی مفاد کی بات ہے۔ جی لیکن اس کے بعد پاکستان کا یہ کہنا کہ آپ فلاں ملک سے اس نہج کے تعلقات رکھیں یا فلاں ملک سے اس نہج کے تعلقات رکھیں، اس سے افغان ناراض ہوتے ہیں کہ ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں۔ پاکستان ہمیں جی کیوں یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کے فلاں ملک سے ایسے تعلقات ہونے چاہیے اور اس لیول کے ہونے چاہیے، اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ جی اچھا یہ بتائیے کہ اب انڈیا کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انڈیا اتنا زیادہ اس میں ایکٹیو ہو گیا افغانستان میں، اور افغانستان کی جو حکومت ہے اور وہ ذمہ دار ہیں وہ انڈیا پر انحصار کرنے لگ گئے ہیں؟ اور پاکستان اب دیکھیں 200 کے قریب پتہ نہیں کتنے کونسل خانے کھلے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیوں ہوئیں؟ انڈیا کیوں افغانوں کے اندر گھس گیا اور پاکستان کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا؟ دیکھیے، طالبان کے زمانے میں جو 5 سال طالبان کی حکومت تھی تو پاکستان افغانستان ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ جی یہ حکومت طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد وجود میں آئی ہے، بلکہ طالبان کو اپنا دشمن جانتے ہیں، تو اس لیے اس وقت جو طالبان کی مخالف تھے ہندوستان وغیرہ اس حکومت کے قریب آ گئے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہے۔ جی بالکل دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا پر بھی نظر رکھتا ہے، ایران پر بھی نظر رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو سینٹرل ایشیا کے آئرن گیس کے ذخائر سے وہ بہتر طور پہ استفادہ کر سکے گا۔ پھر ہندوستان اپنے لیے ایک ریجنل ہیجمن کا رول بھی دیکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس ریجن میں ایک ہیجمن ابھر رہا ہے، ایک بڑی طاقت ابھر رہا ہے، تو افغانستان سے اس کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے۔ اس لیے وہ وہاں پہ $2 بلین کی انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، جو 15-16 سال میں وہ $2 بلین کی انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہے۔ بڑے بڑے پروجیکٹ انہوں نے بنائے ہیں۔ جہاں تک کونسلیٹس کی بات ہے، کونسلیٹ تو صرف 4 ہیں، اور 40-50 سال پہلے بھی 4 تھے، آج بھی 4 ہیں، اور ایک ایمبیسی سفارت ہے۔ باقی جو ان کے پروجیکٹ ہیں تو ان کے دفتر کھلے ہوئے ہیں، ان پروجیکٹس کے چھوٹے چھوٹے دفتر ہیں، تو ان کو ہم کونسلیٹ تو نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ان کی پریزنس وہاں پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں 5واں بڑا ڈونر ہے، اور افغان لوگ جو ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی تنازع تو ہے نہیں۔ علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں، پاکستان نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہیں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، وہاں اسکالرشپ ان کو مل رہے ہیں، پولیس کی وہاں پہ ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، افغان ڈپلومیٹس بھی وہاں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ انگریس تو اب ہندوستان کا ہے، اور پاکستان کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور پاکستان کو اس کو اپنی پالیسی میں، اپنی کیلکولیشن میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی بگڑ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو وہاں انڈیا کا انگریس ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ ان پہ بارڈر بند کر رہے ہیں۔ آپ ان کے سامان کو جو ہے کراچی میں ان کا سامان آتا ہے، 6 مہینے وہ پڑا رہتا ہے،
تو اس وقت جو $2.5 بلین کی تجارت تھی پاکستان افغانستان کے درمیان، اب اس کا حجم $1 بلین سے بھی کم ہو گیا ہے، اور وہ تجارت جو ہے وہ بندر عباس کے راستے اور چابہار کے راستے جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہے. جی تو یہ منفی چیزیں ہیں جن کو پاکستان نے اریسٹ کرنا ہے، پاکستان نے سٹاپ کرنا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. جی بالکل، بہت شکریہ جی محمد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.